ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، ان سے ایک سوال پوچھا، اسلام کی وہ کون سی ایسی مضبوط گرہ ہے جو ان میں اتفاق اتحاد پیدا کرتی ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، ان کو یونائٹڈ کرتی ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی وہ نماز ہے۔ 5 وقت مسلمان مسجد میں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے حال احوال کا پتہ چلتا ہے، اس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی اور؟ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی وہ زکوٰۃ ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ اس سے ختم ہوتا ہے، کیونکہ جن کے اوپر جو واجب ہوتی ہے وہ ادا کرتے ہیں، اور غریب نادار جن کا حق ہوتا ہے وہ لیتے ہیں، اس طرح وہ ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کوئی اور؟ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے نبی وہ حج ہے، اس میں عمل ایک، لباس ایک، زبان ایک، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضور نے فرمایا کوئی اور؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ کے نبی آپ بتائیں وہ کون سا ایسا عمل ہے، وہ کون سی اسلام کی ایسی مضبوط گرہ ہے جو مسلمانوں کے اندر اتفاق اتحاد پیدا کرتی ہے، ان کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے؟ حضور نے فرمایا یاد رکھو، جب بھی کبھی کسی کی مدد کرو تو اللہ کی خوشنودی کو، اللہ کی رضا کو سامنے رکھو، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد کو۔ اس چیز کو اگر ہم اپنے معاشرتی نظام میں دیکھیں، جب بھی ہماری کوئی شادی کی تقریب ہو، کوئی فنکشن ہو، تو وہاں پہ ہم اپنے مہمانوں کی لسٹ جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ترتیب دیتے ہیں، ان کو اس طرح سے پرائرٹائز کرتے ہیں۔ ہم ایم این ایز، ایم پی ایز، ناظم، چیئرمین ان کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے جو تھانے کچہری کے معاملات ہیں وہ باحسن طریقے سے حل ہو جائیں۔ ہمیں جب کبھی تھانے کچہری میں جانا پڑے تو کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے۔ ہم گورنمنٹ آفیسرز کو، بیوروکریٹس کو بلاتے ہیں تاکہ ہمارے دفتری معاملات جو ہیں ان میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، وہ باحسن طریقے سے چلتے رہیں۔ ہم بڑے بڑے کاروباری بندوں کو، بڑے بڑے امیر بندوں کو بلاتے ہیں تاکہ ہم بھی ان کی طرح جائیدادیں بنائیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کریں، ہم بھی مادیت کو اکٹھا کرنے میں آگے بڑھتے رہیں۔ ہم غریب کو نہیں بلاتے، کیونکہ وہ ہمیں کیا دے گا، وہ ہمارا کون سا ذاتی مفاد پورا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مادیت سے آگے بڑھ کے، ذاتی مفاد سے آگے بڑھ کے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کے لیے دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق دے۔